السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور 2022 میں ہم آ چکے ہیں۔ جنوری 2021 میں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی عمران خان صاحب کو وہ استعفیٰ دیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، اور اس پر ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اب ہم 2022 میں ہیں اور آج مریم صاحبہ نے بھی یہی بات کی ہے، اسی طرح کی بات کی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں جی فوری انتخابات ہونے چاہیے۔ اور آج جس طرح سنتھیا گلی کے ایک ہوٹل کے ٹھیکے کو لے کر ایک ایشو بنا رہا کہ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، چیریٹی کا پیسہ کرپشن کے لیے استعمال ہوا، ذاتی فنڈ میں گیا، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تمام تر چیزیں آج ہمارے میڈیا میں چلتی رہیں۔ مریم صاحبہ نے کیا فرمایا، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ برانڈ تو آپ کا بن چکا، برانڈ آپ کا یہ ہے کہ نالائکی، نااہلی، کرپشن، جھوٹ، سازش، لوٹ مار، ہوش ربا مہنگائی، معاشی تباہی، بے روزگاری، غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم، یہ ہے آپ کا برانڈ۔ عوام کی روٹی چھیننے کا مجرم۔ اس ملک میں حکومت نام کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہے آپ کا برانڈ۔ جی، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا برانڈ، اور عمران خان صاحب ایماندار نہیں رہے، صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن آرڈر 2002 کا حوالہ انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کسی بھی غیر ملکی شخص سے، کسی بھی غیر ملکی حکومت سے، یا کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے اگر پیسے موصول ہوئے ہوں تو اس پارٹی کو بھی کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ اور یہ انہوں نے جو بال ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دیا۔ اب الیکشن کمیشن اس پر کیا کرے گی؟ بات آڈیو لیک کی بھی ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں، لیکن سب سے پہلے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ، پہلے ہم صرف یہ سنتے تھے کہ عدم اعتماد لایا جائے اور فوری انتخابات کی بات وہ نہیں کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے، ذرا آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں۔ ان کو کوئی مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت سے ان کو نجات دیں، ان کا مطالبہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات جلد از جلد کیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فیبروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا، اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں، ہر حالت میں پہنچیں گے۔ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے۔ خان صاحب کی سلیکشن پہ ہمارا پوزیشن کلیئر ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امپارشیلٹی ہے، نیوٹرل ہے، تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارے کے سارے ادارے نیوٹرل ہی رہے۔ اپنے اس سے قطع نظر ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب تھوڑا لیٹ آئے میڈیا پر، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ فوری طور پر ترجمان کی فوج ہے وہ آ جائے گی، اور ایسا نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب تھوڑا سا لیٹ آئے، لیکن لیٹ آنے کے باوجود انہوں نے بات کیسی کی، آپ ذرا خود ہی سن لیجیے۔ کہ یہ لوگ جو فنڈنگ کرتے رہے، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، وہ فنڈنگ کر کیا رہے تھے؟ آج میں نے خاندان شریفیہ اور زرداریہ کے جو سپوت ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی سنا ہے کہ تھیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، اچھا ہے پاکستان میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاندانوں کی حکومت اس ملک میں کب کی ختم ہو چکی ہے، اور مستقبل جو ہے وہ اب کی پارٹی میں بھی نئے لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کا بھی مستقبل نہیں ہے جو ہاتھ باندھ کے مریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جو مسلم لیگی کہلواتے ہیں وہ کس قدر بے عزت کروا رہے ہیں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو آج خود نوٹس لینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو آج خود نوٹس لینا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی بال جو ہے الیکشن کمیشن کے اب کورٹ میں ڈال دی ہے، لیکن یہ اس سے قطع نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاحت میں اضافے کی بات آج فواد چودھری صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آمدنی عام آدمی کی کس طرح بڑھ گئی ہے، کیونکہ سیاحتی مقامات پر لوگوں کا ہجوم ہے، ہوٹلز بکڈ ہیں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام آدمی کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو غربت تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی بات انہوں نے پچھلے دنوں بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا گاڑیاں اور موٹر سائیکل زیادہ بک رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے آمدنی میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ہم غربت کا جو رونا روتے ہیں وہ غلط ہے۔ لیکن ہم نے جو اس وقت ایک بیک لیش دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کے پی کے ایبٹ آباد میں آج جہاں پہ ورکرز کنونشن کے اجلاس میں پرویز خٹک صاحب جو صوبائی صدر ہیں کے پی کے، وہ وہاں پہنچے، اور آج ایک ہجوم تھا جو ان کے خلاف نعرے بازی کرتا رہا، اور اینٹی عمران خان سینٹیمنٹ اور اینٹی پی ٹی آئی سینٹیمنٹ بہت زیادہ نظر آئی۔ انہوں نے سوالات اٹھا دیے کہ عمران خان صاحب خود کیا نگرانی کریں گے، اور ٹکٹوں کی جو
چھپٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, کس طرح بانٹے جا رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے صوبہ ہزارہ کے اوپر بھی بات چھیڑ دی, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک الیکشن بلڈ اپ کرنے کے لیے نیریٹو ہے اور کچھ نہیں ہوگا. دوسری طرف وفاقی وزیر جو ہیں ہمارے پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا سب سے بدتمیز لوگ ہیں ایبٹ آباد میں, اور سب سے بدتمیز نمبر پہلا انہوں نے دیا ہے ایبٹ آباد کے ورکرز کنونشن کو. یہ ان کے اپنے ورکرز ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. تو غربت ہے یا نہیں ہے, اور پالیٹیشینز آگے کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن عوام نے شاید کم از کم ایبٹ آباد میں جو ایک پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی کام کر رہے تھے وہ ضرور ایک اینٹی اسٹانس کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اس پر بھی مزید بات کر لیں گے. دوسرا فیز بھی خیبر پختونخوا کے انتخابات میں, بلدیاتی انتخابات میں شروع ہونے والا ہے, پنجاب میں ہوگا. یہ کوئی ٹیزر ہے, ٹریلر ہے. پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, ڈیل کی بات کی جا رہی ہے, ڈیل نہیں ہو رہی. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ڈیل کی باتیں نہ کی جائیں اور ان کو اس سے باہر رکھا جائے. لیکن ہمارے ساتھ آج ہیں جی امجد نیازی صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہے رومینہ خورشید عالم صاحبہ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. نیازی صاحب میں آپ ہی سے شروع کر لیتی ہوں, کیونکہ جنرل بابر صاحب نے تو فرما دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور اس کی بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کے عمران خان صاحب بھی پچھلے دنوں کہتے رہے, آپ کے فواد چودھری صاحب بھی کہتے رہے, آپ کے بہت سارے منسٹرز نے ٹی وی پر بیٹھ کے پریس کانفرنسوں میں اس بات کا حوالہ دیا کہ رستے ہموار کیے جا رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہونے جا رہی ہے. تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, مطلب نون لیگ پھر کس سے بات کر رہی تھی, کون راہ ہموار کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, پچھلے دنوں بالکل اس کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی, بلکہ ہمارے کچھ کوارٹرز ہیں. آپ یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک سو کالڈ ایک بڑا ڈیبیٹنگ ایک اس میں فنکشن کیا گیا, جس میں میاں نواز شریف جو ہمارے سزا یافتہ ہیں انہیں ایک موقع دیا گیا سپیچ کا, اور بڑی ایک ان کو جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی, اور جن اداروں کے تھرو یہ کرانے کی کوشش کی گئی ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا. کون سے ادارے تھے خٹک صاحب؟ سوری نیازی صاحب, آپ کے بچہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار کونسل کی کچھ چند عہدیدار تھے یا کچھ سٹنگ اور پرائم لوگ منسٹر تھے سپریم کورٹ بار کاؤنسل سے ڈر گئے, مطلب اس طرح سے بات انہوں نے ان کو بھی اتنی اہمیت دی, مطلب کیا ضرورت ہے؟ اوہ ڈر نہیں بچہ, ہم نے ڈرنے کی بات نہیں کی, ہم نے ایک اصولی بات کی ہے. پاکستان, ہم اللہ معاف کرے کوئی اتنے کمزور نہیں ہے کہ ایک فنکشن ہو جائے ہم اس سے ڈر جائیں. ہم نے ان کو اصولی بات کی ہے کہ آپ ایک معتبر ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں جس کا بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو, اور اس رول آف لا کے نیچے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں وہ اپنے اکارڈنگ ٹو لا کام کریں. لیکن بدقسمتی سے آپ ایک ایسے شخص کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس ملک سے بھاگا ہے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ کہ ایفیڈیوٹ دے کے گئے, اور بڑی بڑے لمبے تقریریں اور گارنٹیز دی گئی کہ جی وہ ود ان ویکس اور ود ان فیو ویکس واپس آ جائیں گے. اس شخص کو آپ کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ سوائے ان کا یہ ایک ہی مقصد تھا کہ اس ملک سے لٹو اور پھٹو, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یہ بتا دیجیے گا نیازی صاحب, کیونکہ آج خان صاحب نے جو گفتگو کی اور اس میں یہ بھی انہوں نے بات کی, کیونکہ 2022 بڑا اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے بھی, کیونکہ نومبر میں ظاہر ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نیکسٹ کون ہوں گے, یا ان کو ایکسٹینشن دینی یا نہیں. اس پر باز گشت تو ہو رہی تھی, آج انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ اس پر ابھی نومبر بہت دور ہے اور اس پہ سوچا جا سکتا ہے. کیا آپ کو اس بارے میں علم ہے؟ سنا بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ 3 مہینے جو ہے, ایک تو جتنی بھی چونکہ مہنگائی ہے وہ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی جو چین ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اس لحاظ سے پاکستان میں بھی کچھ چیزیں جو ود ان پاکستان تھی وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہے میں سمجھتا ہوں, اور دوسرا جو باہر سے آ رہی ہیں اس میں بھی کافی انشاءاللہ فیو منتھس جو ہے وہ کمی آئے گی. تو ہمیں پورا فوکس رکھنا ہوگا تاکہ جتنے بھی ڈویژن ہیں, منسٹریز ہیں یا منسٹرز ہیں, وہ اپنے کام پہ فوکس رکھیں اور اپنی ڈیلیوری اور سروس جو ہے وہ بہتر کریں. اگلے 3 مہینہ اہم ہے, ٹھیک ہے, اگلے 3 مہینے اہم ہے شرمیلا صاحبہ, اور جو کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بالکل بھی صبر کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس لیے 27 فروری کو آغاز ہو جائے گا اور اسلام آباد تک
کا یہ فاصلہ جو ہے وہ طے کریں گے کارکنوں کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور آج انہوں نے ارلی الیکشنز جلد از جلد کا لفظ یہ استعمال کیا. وہ مریم صاحبہ اور نون لیگ فوری کہتا ہے, انہوں نے جلد از جلد کا ہے. تو کوئی ہمیں مناسبت نظر آ رہی ہے, کوئی جس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی بات پہ آ گئے ہیں دونوں؟ جی بہت شکریہ ثنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اگر عوام سے آپ بات کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے بیزار ہیں. لوگ اس وقت اس حد تک بیزاری کا اظہار کر چکے ہیں. اگر آپ سڑک پہ باہر نکلیں اور اگر ان کے ہی پرانے ووٹر سے پوچھیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں ان کو ووٹ دیا تھا, تو وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا را کچھ کریں, اس عمران خان کو نکالیں, اس نے ہمیں مار دیا ہے. عمران نیازی صاحب جو فرماتے ہیں نا کہ صبر صرف قبر میں ہے, لوگوں کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ 2 گز زمین لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ بڑا عجیب لگتا ہے سنتے ہوئے, ہنسی تو دور کی بات ہے, رونا آتا ہے کہ جب ان کے لوگ بیٹھ کے, جیسے لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اکانومی آن ٹریک ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی آپ؟ ٹورزم بڑھ رہا ہے شرمیلا, ٹورزم بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں ٹورزم کیا ہاں اب ظاہری بات ہے ٹورزم تو بڑھے گا. جب اپنے ڈونرز کو آپ ٹھیکے دینے شروع کر دیں گے تو ٹورزم تو بڑھے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی جیب گرم ہو رہی ہے, اپنے ڈونرز کی جیب گرم ہو رہی ہے, عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے. عوام تو مر رہی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ چینی ہے, نہ آٹا ہے, نہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں. وہ ملک ثنا جو ویٹ اور شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا, وی آر اے ایگریرین کنٹری, 60% آف آر GDP ہمیں ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آج وہ ملک جو ہے فوڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. آج پچھلے 11 مہینے کا جو ہمارا فوڈ امپورٹ بل ہے دیٹ واز 7.9 ٹریلین. مطلب یہ افسوسناک بات ہے, اس میں خوشی کی بات نہیں, مجھے کہتے ہوئے خوشی نہیں. آج کسان جو ہے وہ مر گیا ہے, وہ نہ ٹریکٹر چلا سک رہا ہے کیونکہ ڈیزل کے پیسے جو ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں. یوریا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا ہے, اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. کھاد جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی, تو کسان کرے تو کیا کرے, کہاں سے اگائے؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر جو لائف سیونگ ڈرگس کی جو قیمتیں تھیں وہ 11 دفعہ ان میں اضافہ کیا گیا, 11 دفعہ, 500% انکریز. ہاؤ آر پیپل گوئنگ ٹو سروائیو؟ شرمیلا صاحبہ بٹ یہ تو ہو رہا ہے اور 3.5 سالوں سے ہو رہا ہے, لیکن اب پوزیشن بدل لی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اب پوزیشننگ چینج ہوئی ہے. پہلے تو عدم اعتماد ہوتا رہا ووٹوں کا. جی ہماری کیا واٹ از the deciding factor now؟ ہماری پوزیشن پہلے دن سے یہ تھی کہ نااہل حکومت ہے, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ عوام کو برباد کر کے چھوڑے گی, اور آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب سے ہم نے PDM کا انعقاد کیا تھا, اس کی بنیاد رکھی تھی, ہماری تحریک کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بیچ میں جو حالات بنے اور جس طریقے سے PML نے رویہ اختیار کیا, ہمیں PDM چھوڑنا پڑا. لیکن ہم نے کبھی اپنی تحریک نہیں چھوڑی. اور آج یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 فروری سے لانگ مارچ کا انعقاد کیا جائے گا. کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے, لیکن ہم نے عوام کا ساتھ دینا ہے, ہم نے حکومت کو گھر بھجوانا ہے. کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے یعنی کہ PDM واپسی کی کوئی آپ کو راہ نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے PDM سے اب ہمارا تعلق نہیں رہا ہے. PDM کا جو پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا ہے نا, جو ٹارگٹ رہا ہے کرٹیسزم کا, وہ پیپلز پارٹی رہی ہے, وہ یہ حکومت نہیں رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس حکومت کو تقویت دے رہے ہیں. لیکن ہمارا مقصد اور تحریک ہمیشہ سے یہی تھی کہ ہم نے سلیکٹڈ حکومت کو اس ملک سے چھٹکارا دلانا ہے. اور آج جو ہم نے شرمیلا صاحب بٹ اسٹرینج کہ PDM سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, لیکن JUIFA کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی میں ہوتے ہیں تو زرداری صاحب ان کو ڈنر پہ بھی انوائٹ کرتے ہیں, ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ قول اور فعل میں تضاد سا ہے؟ دیکھیے ہم شاید PDM میں اکٹھے نہ ہوں, لیکن سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگوں کے آپس میں تعلقات روابط تو رہتے ہیں. یہ کوئی نایاب بات نہیں یا کوئی منفرد بات نہیں ہے. ہمارے روایتی حریف رہے ہیں PMLN, لیکن PDM میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم ان کو لے کر آئے. اب دوبارہ سے وہ ہمارے حریف ہیں, شاید ان کا مقصد اور مطلب کچھ اور ہے اب, لیکن ہمارا جو تحریک کا مطلب ہے وہ شروع دن سے ایک ہی ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اس ملک کو تقویت دینی ہے, پارلیمان کو تقویت دینی ہے. 27 فروری کی کانسیکوینس کیا ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے؟ 23 مارچ کی کال تو PDM نے دی ہوئی ہے یا نون لیگ اور JUI نے مینلی, لیکن آپ کیا کہیں گی 27 فروری کی کیا کانسیکوینس ہوئے گی؟ مطلب واٹ از دا امپورٹنس آف 27 فروری, وائی 27 فروری؟ دیکھیے ہم نے ایک تاریخ چنی ہے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہیں, ہم چاروں صوبوں کی زنجیر ہیں, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس تاریخ سے ہم نے اس تحریک کا اور لانگ مارچ کا ہم نے
आगाज करना है। ठीक। PDM अपना करते रहे जो भी उन्होंने करना है। ठीक है, ओके रुमीना, हम तो मैं ये आपके पास समझते आऊंगी। हैं सॉरी, कि मैं इस मुल्क में अगर जी 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 आप कंप्लीट करें शर्मिला जी। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो भी जमहूरी सोच रखता है जी। और अवाम के मफाद में सोचता है, उनको रिलीफ देना चाहता है, वो इस हुकूमत से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी काविशें जरूर गर्म करेगा। ठीक, ओके रुमीना, मैं आपके पास जल्दी से आऊंगी बिकॉज सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आई जस्ट वांट टू गेट अ वर्ड फ्रॉम यू। सॉरी, ब्रेक के बाद आपको पूरा टाइम दूंगी, लेकिन ये बता दीजिएगा कि आज जिस तरह से मरियम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से उन्होंने 2001 या 2011 के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सामने लेकर आई, जो फंडिंग की मालूमात दी, कौन से मिडल मैन से पैसे इधर उधर गए, वो लगता था शहजाद अकबर साहब को शी गेव अ रन फॉर हिम फॉर हिज मनी। तो ये बताइएगा कि मतलब आज तो शहजाद अकबर के मुकाबले में मरियम साहबा आ गई, अब आपका अच्छे दिन आ गए हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया सना अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। बात यह है कि हमारे अच्छे या बुरे दिन की बात नहीं, बात तो ये है कि जिनके बड़े बड़े दावे थे उनके दिन जो हैं वो हम तो पहले से कहते थे, लेकिन अब उनके दिन आ गए हैं। अब उनकी जो अपनी एक स्टेटमेंट थी, जब वो पहले आपको याद होगा दौरे ऑपोजिशन में थे तो वो हर बात पे इस्तीफे मांगते थे, तो मेरे ख्याल में अब इंसानियत का तकाजा और जो मौसर लगता है वो यही है कि उनको खुद ही अच्छे तरीके के साथ उतर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये तो अब नज़र आ गया कि उन्होंने खुद कहा कि मैं एक ब्रांड हूँ, नालायकी का, करप्शन का, हर चीज़ जो है वो नज़र आ गई। और आज मेरे नहीं ख्याल में कोई चीज़ अवाम से छुपी हुई है, हर चीज़ अवाम के सामने है। और उन्होंने कहा कि वो उनका एतमाद इदारों पे भी है, लेकिन हमें एतमाद बेशक इदारों के साथ साथ अवाम पे है, और अवाम का जो रिएक्शन है वो नज़र आया। और आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और बदतमीज़ी की चीज़ थी कि कौन सा इंसान किसको, यानी कि वो वर्कर जिनकी वजह से आप हैं, बिकॉज द पॉलिटिशियंस आर दोज जो कि बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड बिकॉज ऑफ द पीपल होते हैं, उनको ही उन्होंने कह दिया कि वो बदतमीज़ हैं। तो आप खुद लगा लें कि ये कौन सा ब्रांड है। ये वो ब्रांड है जो कहते हैं कि कब्रों में सुकून मिलेगा, लेकिन अब तो इन्होंने गरीब के लिए कब्र को भी जो है वो एक मुश्किल बना दिया है, जहां पर जीना मरना और जिंदा रहना। लेकिन ये बहुत मेजर एलिगेशंस है रुमीना, सॉरी मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, वक्फा लेना, लेकिन बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि अगर इलेक्शन ऑर्डर 2002 के हवाले से हम देखें तो बहुत संगीन इल्जामात हैं। इनके लिए इलेक्शन कमीशन के बॉल में कोर्ट में बॉल डाल देना और खुद कोर्ट ना जाना, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ महंगाई का जो दौर है वो सयाहत में इसकी जो नज़र आ रहा है अक्स, वो कैसे नज़र आ रहा है, और केपी में क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं इस वक्त के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा, अमजद नियाजी साहब और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा फ्रॉम नून लीग। और हम बात कर रहे थे जाने से पहले, ज़ाहिर है जो इल्ज़ामात इस वक्त लग रहे हैं और क्या वाकई ये तलवार जो लटक रही है खान साहब पर, काला दम होने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इस पर कुछ सीरियस रेपरकशंस हैं या नहीं। लेकिन हमने इमीडिएटली रुमीना, जब हम देख रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से मीडिया का रिएक्शन आता है एक तासुर यही था कि देखिए इमरान खान साहब तो ऑनेस्ट हैं और वो पर से उनकी जो इंडिविजुअलिटी है और इंडिविजुअल ऑनेस्टी है उस पर कोई दाग नहीं लगा है। तो इस तासुर के बाद भी क्या आप समझती हैं कि इस बुनियाद पर उनके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन एतराज़ उठा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो सना जो उनसी बात आपने की ना कि वो ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, तो वो जो इस टाइम कर रहे हैं या उनकी टीम कर रही है, पूरी उनकी जमात, वो एक जमात के सरबराह हैं। आप इस चीज़ से तो हम नहीं मुनकर हो सकते ना, वो अपनी एक जमात के सरबराह हैं और उस जमात के जिसका नैरेटिव या जिसका एक मोटिव ही ये रहा है थ्रू आउट कि हम ईमानदार हैं, हम सादिक हैं, हम अमीन हैं। और आपको भी, हम सबको ये अंदाज़ा है कि कोई भी सियासी जमात फ़ौरन फंडिंग नहीं ले सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि 7 साल तक इस केस की रिपोर्ट बाहर नहीं आई। उसके बाद जो अगर रिपोर्ट, मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन भी खराज तहसीन का मुस्तहक है जिसने इतने प्रेशर के बावजूद इस रिपोर्ट को जो है वो निकाला और बात की, और उसके अंदर जितनी चीज़ें आगे वाज़ेह होती जा रही हैं। हमें तो आपने एक कामे के ऊपर इतनी बातें की और माफियों की बातें और तलाफियों की और पता नहीं किस किस किस्म की गुफ्तगू की, बट इट इज़ वेरी मच ट्रू कि कारमा जो है वो वापस आता है। और यही सबसे जालिम चीज़ है कारमा की कि कल जो दूसरों को चोर कहते थे आज खुद पता चला कि वो कौन है। और आप देखिए जगह जगह
जगह जहां इन्होंने जिस जिस चीज के नारे लगाए वो आज इनको फेस करें। और जहां तक एलिगेशंस की बात है तो ये अगर एलिगेशंस इनको लगते हैं तो प्रूव करें कि ये गलत हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे? आज आप सारे मीडिया ने देखा, हमने देखा कि नथिया गली के होटल्स के ठेके किसको मिल रहे हैं, कहाँ पे कौन जो कोई दोस्त हैं वो कहाँ नवाजे जा रहे हैं, कोई कहाँ नवाजे जा रहे हैं, कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे जिसमें कहा जाता था कि जी अगर ये जो दवाइयों का घपला हुआ, हम सबको पता है कि किस तरह प्राइसेस रेज हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं इसको चेक एंड बैलेंस होगा, इस पे एहतसाब होगा, देखा जाएगा। आज तक किस वजीर का एहतसाब हुआ? जिसने जितना ज्यादा बदतमीजी की, जिसने जितना ज्यादा गालम गलोच की, उसको उतनी बड़ी वजारत मिली है सना साहिबा। और आपने ये चीज हमने देखी है बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर भी फोरम्स में कि आप पंजाब में देख लें कि जहां पर कहा जाता था कि अयाशियां आप किस किस किस्म की गाड़ियां निकल रही हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, तो वो ऑस्टरी मेयर्स कहाँ गए जब आपने गायें भैंसें और गाड़ियां बेची? वो बेच के फिर अब क्या हुआ? वो बड़े बड़े दावे किधर गए? वो जो यूनिवर्सिटियां बननी थी, तो आप किस चीज पे ईमानदारी का वो होता है मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, चलो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू न्याजी साहब। बड़ा टैक्स दिया है, हाँ जी जी, उसका कारोबारी बता दें वो किस कारोबार से आया है। अच्छा न्याजी साहब, इमरान खान साहब तो ईमानदार हैं और बिल्कुल मतलब नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनके तमाम तर ये तो बिल्कुल आपने जिस तरह आपके बकौल ये तो मुल्क का पैसा लूटा है इन्होंने। आपके 53 यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 53 जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं वो हिडन थे, 12 उन्होंने दिखाए। तो अब अभी तो बैरून मुल्क में अकाउंट्स का देखना भी बाकी है, अभी तक तो वो सामने नहीं आए, लेकिन हो सकता है ये भी आ जाएं। और कुछ क्लॉकवर्क की तरह चल रही हैं चीज़ें। आज नथिया गली का ठेका भी हमारे सामने आ रहा है। कुछ सर बुरे दिन आ रहे हैं कि अच्छे दिन जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बच्चा, पहली बात तो ये है कि इनका जो ब्रांड है ना, वो झूठ बोलना, करप्शन करना, हमारा ये ब्रांड नहीं है जी। हमारा हर चीज जो है, आपने जो बात की कि अभी टैक्स की बात की, इनका चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो अपने चेयरमैन एफबीआर को बुलाएं, उनसे स्टेटमेंट ले, क्योंकि उसमें आपके अखराजात भी होते हैं, उसमें आपकी आमदन भी होती है, सारी चीज डिटेल में दी होती है ना। तो ये लोग जिन्होंने बड़े बड़े कारोबार है, उन्होंने क्यों अपने इतने टैक्सेस नहीं भरे? तो लाजमी बात है कि वो अपनी आमदनी छुपा रहे हैं, या वो अपनी ब्लैक मनी जो है बाहर के मुल्कों में रखे हुए हैं, तभी उनकी जायदादें बढ़ी है ना। दूसरा, आपका ये कहना कि हमने हर चीज डॉक्यूमेंटेड जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन में, सॉलिसिटर से, नोटरी रिपब्लिक से, और इलेक्शन कमीशन को दी थी। और जो हमारे कुछ फाल अकाउंट्स हैं और कुछ हमारे गैर फाल अकाउंट्स हैं, उनकी भी हमने तफसीलात जो है वो भी जमा कराई है। अगर किसी को और कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए हम वो भी जमा करा देंगे। आप हमने तो कहा है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करा दें, इसकी जो है प्रोसीडिंग ओपन तो अगर ये सब कुछ इतना टू द बुक, एक मिनट, इतना सर न्याजी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, ये जो आपने मतलब ये जो इतना सब कुछ बाय द बुक किया गया है, तो फॉरेन फंडिंग केस ही क्यों है? मतलब इस पे बात ही क्यों हो रही है? इसका जिक्र खैर ही क्यों हो रहा है? और उसको फिर होल्ड बैक क्यों किया गया? वो तो उड़ गया ना, वो तो मेरी बात सुने ना, जो इल्जाम लगा था बेसिकली कि हमने किसी मुल्क से या किसी गैर मुल्की से पैसे लिए ना, अल्लाह ताला का शुक्र है वो तो उड़ गया ना। अब ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, या पाकिस्तानी है सर, लेकिन अबराज ग्रुप का भी नाम आ रहा है ना, अबराज ग्रुप का आपको पता है आलमी तौर पर भी उनके ऊपर एक केस तो जी। मेरी बात सुने ना, ऐसे ही हवा में ना मारे ना। मैं तो नहीं मारी सर, मेरी मजाल जी सर। अच्छा बात समझे ना, अच्छा बात सुने ना। अब बात है कि अभी सारा दिन वो ठेकों का चलता रहा, ठेकों का एक प्रोसीजर है जिसमें ओपन बिडिंग होती है। अगर किसी ने लिया भी है तो मेरे इल्म में नहीं है वैसे, ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए एक पेपर रूल्स है और उसके तहत हर चीज हो सकती है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि एक है लिफाफा क्रेसी। अभी देख लें कि अभी जो वीडियो लीक हुई है उसमें एक तो चीज वाज़ेह हो गई है ना कि जो लिफाफा क्रेसी के लोग थे वो बड़े जोर शोर से जो है ना, वो एक ही बात को ना वो घसीट पसीट के जो है वो इधर से इधर करने के चक्कर में, लेकिन कभी उन्होंने अपना बताया कि जो टोकरों की बात है वो तो आज चल एक बात तो सच साबित होगी कि वो असल थी। और सर कोई फल किसी को भेज रहा है, आपको क्या एतराज है? फल भी ना भेजें किसी को, मतलब अगर फल भेज रहे हैं किसी को, अच्छी फल
پھل بھیجنے میں کیا برائی ہے سر؟ سر ہمیں تو نہ ٹوکری ملا لفافہ ملا, بس صرف یہ ہمیں بس الزام ہی ملا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بات سنے نا بچہ بات سنے نا, کسی غریب کے گھر میں ٹوکری بھیجی ہوتی تو ہمیں سمجھ آتی, چلو کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہے, بچی سر بیمار ہے. آپ کو کیا پتا ان کے اندر کے حالات کیا ہوں؟ سر آپ تو ایسے تھوڑی بات کر سکتے ہیں, مطلب کیا پتا اندر کے حالات کیا ہوں, انہوں نے اچھے آؤٹ آف گڈ ول بھیجی ہو. پروموٹ کرنا اب سر لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے نیاز صاحب, وہ ویڈیو آڈیو بنائی کس نے, ریکارڈ کس نے کی ہے؟ پرائیویٹ کانورسیشن میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, کسی بھی ٹون میں بات ہو سکتی ہے, تو کون بناتا ہے سر یہ آڈیوز؟ اچھا وہ اللہ جانے, مجھے کیا پتا, میں بنانے والوں میں سے تو وہ نہیں, جب میں ریلیز کرنے والا. چلیں نیاز صاحب, دیٹس گڈ ٹو نو, دیٹس گڈ ٹو نو. اوکے, جمیلہ صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں مجھ سے پہلے معذرت کی جائے, مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ مجھ سے پہلے معذرت کی جائے جو پرویز رشید اور ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اور یہ ایک ہی چینل کو کیوں دی گئی, اور یہ کون ہے جو یہ آڈیو ٹیپ کرتا ہے. ایک منٹ مجھے شرمیلا سے پوچھ رہے ہیں. کوتوال کو ڈانٹے. اچھا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جی شرمیلا, آئی وڈ لائک یور انپٹ آن دس. جی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے, تو یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہی کیوں ہے؟ دیکھیے, جہاں تک مریم صاحبہ کا تعلق ہے تو میں تو ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ کسی کی پرائیویسی کو انفرنج نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جس طریقے سے وہ ایک پرٹیکولر چینل کو ڈسٹریبیوٹ کی گئی, اس پہ بھی بڑا سوال نشان ہے. تو ظاہری بات ہے شی واز دا ٹارگیٹ, اینڈ میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی مقصد تھا وہ مقصد اچیو کر لیا جس نے بھی کرنا تھا. جہاں تک رہی فورن فنڈنگ کی, اس کے بعد ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا سا نا کہ یہ لوگ یہ جو اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنی ڈھٹائی سے اپنی جھوٹ کو اور انکمپٹنس کو اور بدنیتی کو چھپاتے ہیں, ان کو کہیں سے بھی کوئی ان کا ضمیر ان کی ملامت نہیں کرتا ہے. اب فورن فنڈنگ کے 7 سال سے چل رہا ہے, اور اس میں نہ جانے کتنی انہوں نے ایڈجرمنٹس لی, مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے وہ فگر کیا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو اکاؤنٹس ڈسکلوز کیے گئے ہیں اس میں سے بہت سارے میجر اکاؤنٹس ہیں جو انڈسکلوزڈ ہیں. اس میں سے شاید جو 4 ہے وہ میں اس دن کہیں پڑھ رہی تھی کہ کوئی پاپڑ والا ہے, کوئی ان کا مینیجر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, ان کے اکاؤنٹس میں بھی آئے. اور وہ ان کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جس میں تمام لوگ موجود تھے, عمران خان صاحب, اور اس وقت ظاہری بات ہے چیئرمین بھی ہیں, اور پھر ان کے سیکریٹری جنرل جو عارف الوی صاحب ہیں, وہ تمام لوگوں نے اپروو بھی کیا ہے اس کو کہ ان کے اکاؤنٹ میں آئے. اب میں کہوں جی میرے ڈرائیور کے اکاؤنٹ کے اندر جی آپ ڈونیشنز بھیج دیں, اور پھر میں وہ ڈسکلوز بھی نہ کروں. تو بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ تو آئی. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی تماشا کیا بیچ میں فرق حبیب کو ڈال کے کہ جی پی ایم ایل کو بھی گھسیٹو, پیپلز پارٹی کو بھی گھسیٹو. یہ بتائیں کہ فورن فنڈنگ کہاں سے؟ بھائی ہمیں تو فورن فنڈنگ ملی نہیں ہے. آپ اپنی ڈسکلوز کریں نا. آپ جب انصاف کا اتنا نعرہ لگاتے ہیں اور اتنا پرچم بلند کرتے ہیں, آپ کنٹینر پہ چڑھ کے آپ نے انصاف کی دعائیاں دیں, صادق اور امین آپ بنتے ہیں, تو آپ کو تو یہ 7 دن کے اندر اپنے اکاؤنٹس کھول کے رکھ دینے چاہیے تھے. بھائی یہ پیسے ہیں, یہاں سے آئیں, یہ آئیں, یہ نہیں آئیں. کہ کس بات کی پردہ داری ہے؟ کوئی بات ہے نا, دال میں کالا ہے, کوئی جھوٹ, کوئی کرپشن, کوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں, ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں, ماشاءاللہ ملک میں ہر بندہ غریب ہو گیا ہے ماں سوائے عمران خان صاحب کے, جن کے پیسے پچھلے 5 سال میں 5800% بڑھے ہیں, 5800%. یو سی اس ٹیکس ریٹرنز میں آپ نے دیکھے ہوں گے, نہیں ہے تو میں آپ کو کمپیریزن بھیج دیتی ہوں. نہیں کہ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ کیا ترقی کری عمران خان صاحب نے. باقی ملک ڈوب گیا ہے, مقروض بھی ہو گیا ہے, ڈوب گیا ہے, کسان مر گیا ہے, مینوفیکچرر مر گیا ہے, ہر چیز مطلب ملک ایسے ڈیفیسٹ کے اندر گیا ہے کہ جو ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں. انفلیشن پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہائیسٹ انفلیشن ریٹ از رائٹ ناؤ, وچ از انفارچونیٹ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں, یہ مانیں گے نہیں. یہ جھوٹ کو اس بہادری کے ساتھ اور اس ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سمجھے گا کہ یہ سچ ہے. لیکن عوام جو ہے نا وہ بڑی باشعور ہے, عوام سمجھ گئی ہے کہ آپ جھوٹ کیا بولتے ہیں, بنی گالا میں بیٹھ کے آپ کتوں کو تو کھانا کھلا رہے ہیں, یا عوام بھوکی. اچھا شرمیلا, جلدی سے کوئکلی مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن میں واپس آؤں گی تو آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو استعفیٰ نہیں مانگا, مریم صاحبہ نے تو مانگ لیا ہے پر کہ یہ فورن فنڈنگ لی گئی ہے اور یہ غیر ملکی شخص یا غیر ملکی کمپنی سے لی گئی ہے, اور الیکشن آرڈر 2002 کے حساب سے یہ جائز نہیں ہے. اس پر بلاول بھٹو صاحب کیا چاہتے ہیں کہ اس کو فالو تھرو کریں گے؟ اس پر بھی بات کریں گے. جی ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے.
صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رومینہ خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور امجد نیازی صاحب. نیازی صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی بریک کے بعد. ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو ہائی مورل گراؤنڈ خان صاحب نے لیا تھا کہ یہ باقی تمام لوگ کرپٹ ہیں لیکن میں ایماندار ہوں, یہ اب تک جو برانڈ ہے اس کو ابھی تک کسی نے متاثر نہیں کیا. کیا یہ جو نیا ایک پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ مین دا پینڈورا پیپرز, اس سے کچھ نقصان ہوگا خان صاحب کی اپنی شخصیت پہ؟ بچہ کوئی کچھ کہتا رہے, اب جھوٹ ہی کہا جائے گا نا. سچ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب واقعی برانڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, انہوں نے پاکستان کو دیا ہے, اپنا پیسہ دیا ہے, اپنا وقت دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی جو بڑی سمپل مثال آپ کے سامنے کھڑی ہے جو سمجھ آنے کے لیے, آپ دیکھیں کہ نمل یونیورسٹی ہو جس کو اب نالج سٹی کا درجہ دیا گیا ہے, اسی طریقے کا شوکت خانم ہو جہاں آج دونوں ادارے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے اپنا کام کر رہے ہیں. پھر دیکھیں ان کی شخصیت نے ہمیشہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ ہر موڑ کے اندر, ہر مشکل کے اندر کچھ نہ کچھ دیا ہے, اور ان لوگوں میں سے نہیں ہے مطلب کہ خان صاحب کی فیس پہ چندہ ملتا ہے, is that what you're saying? ناٹ ایٹ آل. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں ان کی ایمانداری کو بھی کی وجہ سے ان کو چندہ ملتا ہے دیکھ رہا ہوں نا. میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا ایمان ہے کہ پاکستان میں جب تک کرپشن ہے اس وقت تک ہم اوپر نہیں جا سکتے, اور اس لیے وہ اب ان سب جو ان کے برانڈز ہیں نا, جھوٹ اور میں سمجھ کرپشن کے, ان کے خلاف تبھی کوئی کھڑا ہو سکتا تھا نا جن کا اپنا ماضی, حال اور مستقبل صاف ہوتا. کوئی ایسے تو نہیں کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے رومینہ, کتنا ماضی, حال اور مستقبل صاف ہے؟ اوکے نیازی صاحب ایک منٹ جی, کتنا ماضی, حال اور مستقبل صاف ہے خان صاحب کا, اور اس کو جی یہ وہی خان صاحب ہیں نا جو برانڈ جن کو یہ ذکر کر رہے ہیں, جس برانڈ کو جن کو عوام جو ہے وہ گدے گھوڑے نظر آتے ہیں, جانور نظر آتے ہیں, یہ وہی برانڈ ہے جن کو عوام بدتمیز نظر آتی ہے. یہ وہی برانڈ ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں قبروں میں سکون ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ کس ایمانداری کی بات کر رہے ہیں, کس اداروں کو 2-3 ادارے چلا لینے سے یا کرکٹ میں ہیرو بن جانے سے آپ ملک کے ہیرو نہیں ہو جاتے. اور دوسری ایک اور جو میں بڑی واضح بات کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں انہوں نے ملک کو وقت دیا تو ملک پہ کوئی احسان نہیں کیا, کیونکہ اس ملک کا جو نام لے کے وہ پھرتے ہیں وہ اس ملک نے دیا ہے, اس ملک کی سرزمین نے دیا ہے, اور لوگ تو اپنے بیٹے جو جانے ہیں وہ شہید نثار کر دیتے ہیں ملک کے اوپر. اور جتنی بات ہے ان کی صفائی کی تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹروں والے ان کے دوست, اے ٹی ایمز والے ان کے دوست جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو چلاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے. اور آج یہ وہ وزیر اعظم جن کو 2 لاکھ روپے میں بھی یا جو ان کی تنخواہ تھی اس میں ان کا گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا, لیکن اچانک سے ان کی جو ٹیکسز ہیں ایف بی آر کے اس میں جو ہے وہ بتایا. اور دوسری جو اہم بات ہے بچا وہ یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہی وہ برانڈڈ وزیر اعظم آج نیب کے چیئرمین کو بچا رہے ہیں. آج پارلیمنٹ جو ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی کو کال کر سکتا ہے, جس کی سپریمیسی پہ کسی کو آپ نے یہ تکیہ کیا ہوا تھا 3.5 سال سے کہ فورن فنڈنگ کے اوپر کوئی کیس کھلے گا, یہ کوئی ڈیٹیلز آئیں گی, تو آپ لوگوں نے تکیہ کیا ہوا تھا نا اس بات پہ. چلیں آج وہ کھل گیا, اب کیا کریں گے؟ استعفیٰ مانگیں گے, استعفیٰ نہیں دیں گے, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں استعفیٰ نہیں, ہم لوگ تو ڈیفینیٹلی جو لائے عمل ہے وہ ہم نے کہا, اور ہم نے تو کہا ہے کہ استعفیٰ دیں. یہ تو مجاز ہی نہیں ہے یہاں پر بیٹھنے کے, کیونکہ وہ شخص جس کی کسی بات میں صداقت نہیں ہے, اور مریم کے کہنے پہ وہ دیں گے یا نہیں دیں گے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیٹس سی, لیٹ دا ٹائم کم. اوکے شرمیلا, میں آپ کے پاس آؤں گی. یہ انوکھے لاڈلے تو نہیں ہے کہ وہ نہیں دے سکتے, انوکھے لاڈلے نہیں ہیں. جی شرمیلا, یہ بتا دیجیے کہ ریاست مدینہ کا اگزامپل کوٹ کرنے والے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے والے اور عالمی دنیا کو سب سے بہتر طور پر جاننے والے, کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ثنا, انفارچونیٹلی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا انہوں نے مذہب کو اپنی سیاست میں استعمال کیا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, یا جتنا انہوں نے ریاست مدینہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک, مطلب جو ریاست مدینہ کا جو ایک وقار تھا یا جو اس کا لیول تھا, اس کے تو یہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا اور جتنا اپنے مفاد کے لیے کیا, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا, کسی ملا نے بھی نہیں کیا. اور مجھے یاد ہے شہید بی بی ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, یہ جو مذہب کے بیوپاری ہیں, یہ جو پجاری ہیں, یہ سب سے بڑے بیوپاری ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. بات یہ ہے
کہ اپنا منجن چاہے یہ بیچنے کی کتنی کوشش کرے، اب وہ بکنے والا نہیں ہے. عوام سمجھ چکی ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں، پارلیمان سمجھ چکی ہے، ہر کوئی سمجھ چکا ہے، اور ان کے سلیکٹڈ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں، جنہوں نے ان کے سلیکٹرز بھی سمجھ چکے ہیں. شرمیلا آپ کا سوری میرے پاس وقت کم ہے. شرمیلا ویری کوئکلی یہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ کیا مانگیں گے اگر یہ کیس صحیح ہے اور یہ تمام تر تحقیقات یہی سچ ہے تو؟ دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے اور فی الفور کرنا چاہیے. دس ہیز آلریڈی بین ڈیلیڈ فار سچ اے لانگ ٹائم، 7 ایئرس. اب ان کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے ہے. اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. ٹھیک ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس، لیکن نیازی صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بتائیے نیازی صاحب گھبرا تو نہیں رہے؟ ہمیں کس بات کا غم ہے؟ ہمارے آج بھی میں نے کہا کہ ہاتھ صاف ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ٹھیک ہے جی، ہاتھ صاف ہے. شرمیلا صاحب آپ کا لاسٹ ورڈ لوں گی. شرمیلا صاحب بات سنیں نا، گھبراتے وہ ہیں جن کا ماضی حال مستقبل صرف جھوٹ اور کرپشن پہ لکھا ہوا ان کا، وہ گھبرانے والے لوگ ہیں. ہمیں کیا گھبرانا؟ ان کی یہ تمام مافیاز کے سرغنہ ہیں. چینی مافیا، گیس مافیا، پیٹرول مافیا، ہر چیز کے سرغنہ ہیں. اپنے لوگوں کو یہ ٹھیکے دیتے پھرتے ہیں. مجھے تو یہ بتا دیں لغاری صاحب کہ پچھلے 5 سال میں اس ملک میں سب غریب ہو گئے. یہ لغاری صاحب جو ہیں، نیازی صاحب یہ مجھے بتا دیں عمران خان، ہاں نیازی صاحب، کہ جناب یہ 5 سال میں عمران خان صاحب کے